کی اہمیت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب جنگی قیدیوں کو قید میں ڈالا جا رہا تھا تو ان قیدیوں کو کہا گیا کہ ہر قیدی جو پڑھا لکھا ہے وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائے گا۔ پاکستان کے قائد ہیں، جو بانی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلستان تک گئے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ انسان جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ماں کی گود سے ہی شروع ہوتی ہے۔ آج کل کی جو تعلیم ہے اس میں بچوں کو وزنی بیگ پہنا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک جاہل انسان اگر دونوں انسان ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو ان میں واضح فرق ہوگا کہ کون پڑھا لکھا ہے اور کون جاہل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بحیثیت عورت میں اپنی بہنوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ اس تعلیم کے موضوع پر کام کریں، اور جن کو اس علم حاصل کرنے کا شوق ہے وہ علم حاصل کریں اور ہمارے شانہ بشانہ کریں۔ الرحمن الرحیم، اقرا، صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا تھی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تعلیم کی اہمیت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ ہم جب بھی کسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کریں، ہم اپنے آئیڈیلز کی بات کریں۔ تو بحیثیت مسلمان آپ کے اور میرے آئیڈیل ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں جہاں پر انسانیت کا درس دیا وہاں ہمارے نبی نے تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب جنگی قیدیوں کو قید میں ڈالا جا رہا تھا تو ان قیدیوں کو کہا گیا کہ ہر قیدی جو پڑھا لکھا ہے وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائے گا۔ اسی طرف سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی تعلیم کی اہمیت ہے اسلام میں، اور اسلام کتنی تعلیم کے اوپر زور دیتا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کی بات کریں تو جو پاکستان کے قائد ہیں، جو بانی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلستان تک گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اگر آپ ایک گھریلو عورت کی بات کریں تو انسان جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ماں کی گود سے ہی شروع ہوتی ہے۔ آج کل کی جو تعلیم ہے اس میں بچوں کو وزنی بیگ پہنا دیے جاتے ہیں، لیکن بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں دی جاتی۔ تعلیم ہر طرح کی تربیت پہ زور دیتا ہے، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو۔ اور یہ ہمارے اساتذہ کا بھی فرض ہے کہ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کریں، دینی تربیت بھی کریں اور دنیاوی تربیت بھی کریں۔ ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک جاہل انسان اگر دونوں انسان ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو ان میں واضح فرق ہوگا کہ کون پڑھا لکھا ہے اور کون جاہل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو کتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج کل کی تعلیم ہمارے پاس ایسے طالب علم نہیں پیدا ہو رہے۔ آج کل کے معاشرے میں جو طالب علم آ رہے ہیں وہ صرف رٹایا سسٹم پہ زور دیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں کیوں کوئی سائنسدان، کوئی تاریخ دان پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں کوئی ریاضی دان پیدا نہیں ہوتا؟ تعلیم کی اگر اہمیت ہے تو اس کی تعلیم کے اصولوں پر بھی زور دیا جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو بہت بڑے خلیفہ تھے، ان کے 2 صاحبزادے اپنے اساتذہ کا جو احترام کرتے تھے، اسی بات سے ہم اگر اس واقعے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اساتذہ کی عزت اگر ہم کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ان کے استاد ایک دفعہ کسی مسجد سے باہر جا رہے تو دونوں بھائیوں میں یہ لڑائی ہو رہی تھی کہ کون استاد کی جوتی اٹھائے گا۔ تو استاد نے اس لڑائی کو یوں ختم کیا کہ ایک جوتا ایک بھائی اٹھائے اور دوسرا جوتا دوسرا بھائی اٹھائے۔ اگلے دن دربار میں خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ عزت والا اس وقت کون ہے؟ اس دربار میں ان بچوں کے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے کہا کہ خلیفہ آپ ہی سب سے زیادہ عزت و مرتبے والے ہیں، لیکن خلیفہ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ نہیں، سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جس کے جوتے میرے بچے اٹھاتے ہیں۔ اگر خلیفہ وقت یہ بات کر سکتا ہے تو ہمیں آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جہاں تعلیم کی اہمیت پہ ہم زور دیتے ہیں وہاں اساتذہ کی عزت پہ بھی زور دیا جائے۔ بحیثیت عورت میں اپنی بہنوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ اس تعلیم کے موضوع پر کام کریں، اور جن کو اس علم حاصل کرنے کا شوق ہے وہ علم حاصل کریں اور ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔